السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ مغفرت کے بدلے فما تو کس قدر اصبرہم صبر کیا ہے انہوں نے علی النار آگ پر۔ یہ آیت پچھلی آیت سے ملتی ہے۔ اس آیت کا حکم بھی پچھلی آیت والے لوگوں پر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کے مرتکب ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے اور مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو مول لے لیا ہے۔ یعنی دنیا میں حقیر سی قیمت وصول کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو بدل ڈالتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا ہے اور دنیا خرید لی ہے، یعنی انہوں نے مغفرت کو بیچ کے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم، اب ان کے حوصلے پر بات ہو رہی ہے کہ کتنے ہی بڑے حوصلے والے ہیں، جانتے بوجھتے بھی کیسے وہ آگ پر صبر کر رہے ہیں اور اپنے لیے آگ کو چن رہے ہیں۔ ذالک، یہ بأن، اس لیے ہے کہ بے شک اللہ نے نزل نازل فرمائی الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، لفی البتہ وہ ہیں شقاق مخالفت میں، بعید دور کی، لفی شقاق بعید البتہ وہ دور کی مخالفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ پچھلی آیت سے ہی ملا ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جو ان کو عذاب ہوگا نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے حق کو نادل کیا لیکن انہوں نے حق کو چھپایا۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگلی آیت سے جو اس آیت کا تعلق ہے، اس حصے کا، آیت کے پہلے حصے کا آیت کے دوسرے حصے کے ساتھ جو تعلق ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے دین میں اختلاف کیا، کتاب میں اختلاف کیا، وہ تب بھی کیا کہ اللہ نے حق نازل بھی فرما دیا، حق کو جانتے بوجھتے بھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مختلف فرقوں میں، چونکہ انہوں نے دین میں اختلاف کیا، اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا نا، فرقے بنا لیے، تو یہ جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق ان پر مشتبہ ہوا ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اصل وجہ ان کی آپس میں ضد ہوتی ہے جس میں وہ دور تک چلے جاتے ہیں۔ بالکل بھی وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنا ہی جو ہے تباہ کاری کر رہے ہیں، بلکہ وہ بس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے بوجھتے مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اسلام میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال عموماً غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، مگر استدلال کے اختلاف میں رواداری کی بجائے جب ضد پیدا ہو جائے اور استدلال کرنے والا اپنی ہی بات پر اڑ جائے تو یہیں سے نئے فرقے کی ابتدا ہو جاتی ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ یاد رہے کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد تو کسی شرکی عقیدہ اور عمل پر استوار ہوتی ہے اور یا کسی بدعی عقیدہ و عمل پر، پھر اپنے اس بدعی عقیدہ کو کھینچ تان کر کتاب و سنت سے درست یا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص بدعتی ہے یا بدعتی عقیدہ یا عمل رائج کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی تو روکنے ٹوکنے والا بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اس کتاب، اس دین، صرف کتاب مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دین کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، کتاب و سنت کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امام اور ایسے شیوخ بھی پیدا فرمائے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو روکنے ٹوکنے والا ہو، لیکن یہ بدع عقیدہ کا موجب اس کے متبعین کے لیے حق کو ماننے کی بجائے انا اور ضد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیم بینہم فرمایا کہ یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں یہ کوئی حاکم سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ بغین بینہم، یعنی یہ ان کی آپس کی سرکشی، آپس کی ضد ہے مختلف مقامات پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر یہ اعلان فرمایا کہ جو فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے، یہ بغیم بینہم، ان کی آپس کی سرکشی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ لفی شقاق بعید، اپنی اسی مخالفت، ضد، انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ دین سے کہیں دور جا گرے ہیں۔ لیس نہیں ہے البر نیکی، ان یہ کہ تولو تم سب رخ کرو، وجوہکم اپنے چہروں کا، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، البر نیکی تو یہ ہے کہ من جو کوئی آمن ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب اور کتابوں کے ساتھ، والنبیین اور نبیوں کے ساتھ، وآتا اور وہ دے المال مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کروانے میں، واقام اور وہ قائم کرے الصلاۃ نماز، وآتا اور وہ ادا کرے الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا جب عاہدوا وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک یہی تو لوگ ہیں، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے صدقوا سچ کہا ہے، واولئک اور یہی تو لوگ ہیں، ہم المتقون وہ جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بیان کی جو اسی پارے کے شروع میں بیان کی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی چونکہ یہ یہود مدینہ نے تحویل قبلہ کے مسئلہ کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ چاہے رخ مشرق کی طرف کرو چاہے مغرب کی طرف کرو، مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس طرف رخ کرو یا اس طرف رخ کرو تو تب بھی تمہاری نجات ہوگی، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نیکی کے یہ بڑے بڑے کام بتلا دیے، اور وہ کام یعنی نیکی کے اور کام ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اس طرف مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو یا ان میں لڑائی جھگڑا کرو یا بحث کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کے کام بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ دیکھیں سب سے بڑی بات، اپنے دل سے بھی اقرار کرے، اپنی زبان سے بھی اقرار کرے، اور صرف اقرار ہی نہیں کرے، ان جیسے اعمال بھی کرے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ان احکامات کی فرما برداری بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے اور اس چیز پر ایمان رکھے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے، اور پھر قیامت آئے گی، آخرت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس چیز پر ایمان رکھے اور اس دن کے لیے اچھے اچھے اعمال کر کے اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔ والملائکۃ، اور تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھے۔ والکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھے۔ قرآن پاک پر تو ایمان ہر مسلمان رکھتا ہی ہے، لیکن کوئی بھی کامل مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا، لہذا وہ اللہ کی تمام نازل کردہ کتب پر ایمان رکھے۔ والنبیین، اور اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان رکھے، کیونکہ جو مسلمان ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی انبیاء میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی ایک پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے کا انکار، جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو عیسیٰ کا انکار کر دیا، دوسرے نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو یہ بات نہیں چلے گی دین میں، بلکہ اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان رکھے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرے۔ وہ مال کہاں خرچ کرے؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرے۔ جب انسان صدقہ کرے نا تو سب سے پہلے دیکھے کہ کیا اس کے رشتہ داروں میں، اس کے قریب، اس کے آس پڑوس کوئی ایسا انسان جو اس کے صدقے کا مستحق ہو تو وہ اس کو دے، تو اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ملے گا، اور دوسرا اس نے جو اپنے قریبی رشتہ دار پر کیا اس کا اجر ملے گا۔ تو قریبی رشتہ دار بلکہ تمام رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو کوئی غریب ہے ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، وہ خیال کریں، کیونکہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب ایک صحابی نے فرمایا کہ میں آئندہ ان کا راشن بند کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کا خط آیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مکہ والوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلے کو بند نہیں کیا تھا۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے بہت زیادہ حق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ ہمسایوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ پیٹ بھر کر سو رہے ہیں اور وہ بھوکے سو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے سارا دن کچھ کھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے ہمسایوں کے بارے میں اتنا جو ہے نا ان کے حقوق یاد دلا، اتنا حکم دیا، گویا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا، میں یہی ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمسایوں کو بھی اللہ تعالیٰ وراثت میں حقدار بنا دے، یعنی اتنے حقوق ہیں ہمسایوں کے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مال کی محبت کے باوجود کن کو؟ رشتہ داروں کے بعد یتیموں کو مال دو۔ دیکھو کوئی یتیم ہے، اس کی سرپرستی کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے اور بیوہ کی کفالت کرتا ہے نا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ساتھ جوڑ کر فرمایا۔ تو یتیم کی دیکھ بھال کرے۔ نیکی تو یہ ہے کہ والمساکین، اور مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو مال دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو مال دے۔ تو مسافر آج بھی مسافر ہے، یہ اصطلاح پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں آج تو اتنا ایڈوانس دور ہے، جدید دور ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے اس کو ہر چیز میسر آ سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو انسان گھر سے باہر ہے، سفر کر رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر ترین کیوں نہیں، سفر کی صعوبتیں اور مشکلیں اس کو بھی پیش آ سکتی ہیں، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس پر خرچ کریں۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے یعنی فقیروں کو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فقیری گداگری اب تو پیشہ بن گئی ہے نا، تو ان پیشے والوں کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ محنت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ جو لوگ ایسے ہیں جو دکھنے میں محتاج معلوم ہوتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے۔ آج کل تو اتنے نظارے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک تندرست ہوتے ہیں اور مانگنے ایسے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے معذور ہوں، اور 1-2 سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ جس میں وہ
معذور نہیں، بالکل تندرست ہیں اور وہیل چیئر پر بیٹھ کر اس طرح کرالنگ کرتے ہوئے مانگ رہے ہیں تو پولیس آتی ہے اور ان کو اٹھاتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی آپ سے آ کے سوال کر لیتا ہے، باقاعدہ آپ کو بلا کے آپ سے مانگتا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ کبھی بھی سائل کو خالی نہ لوٹائیں، لیکن ان کو دیکھ کر یہ جو بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں وغیرہ، ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہی سب لوگ مطلب کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کر کے بھی کما سکتی ہیں۔ جتنا ایڈوانس دور ہے نا، آج کے دور میں اگر کوئی محنت کرنا چاہے تو بہت سارا ہے۔ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان گداگروں کو نہیں دینا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے۔ ہاں، ان کے علاوہ جو غریب ہیں یا چھوٹے چھوٹے کاروبار والے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے یا خواتین کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیتی ہیں، گھر میں شاپ بنا لیتی ہیں یا کوئی اور چھوٹا سا کاروبار، تو وہاں پر بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ بات اپنے ہی تجربے کے مطابق اور اپنے ذہن سے کہہ رہی ہوں، کہیں بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی جائیں گے نا، کوئی غریب رکشے والے یہ تو اس کے ساتھ کرائے کی بحث شروع کر دیں گے، اور اسی سے 10-20 بچا کے ہم لوگ پھر انہی گداگروں کو دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ ان کو 10-20 زیادہ دے دیں ان کی بجائے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کی جو ہے نا حوصلہ شکنی ہو سکے۔ اور مزید فرمایا کہ وہ پھر رقاب اور گردنیں آزاد کروانے میں، غلاموں کو آزاد کروانے میں اپنے مال کو محبت کے باوجود خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَالْمُوفُونَ، اور وہ نیک وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں بعہدہم، اپنے وعدوں کو، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی نشانیاں 3 نشانیاں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے نا اس کو پورا نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی وعدہ کریں تو پورا کریں، اور جب بھی بات کریں سچ بولیں۔ اور وہ صابرین، وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگی میں بھی، والضراء، اور تکلیف میں بھی، وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی۔ دیکھیں صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں نا، جو نیکیاں کرتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی مصیبت پریشانی آ جانے پر وہ وویلا نہیں مچاتے ہیں، شور نہیں کرتے ہیں۔ اور صبر وہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے پورا وویلا مچا لیا، شور کر لیا، اور آخر میں کہا اب دیکھا کہ اب کوئی بس نہیں چلتا ہے تو کہا اب تو ہمارا صبر ہی ہے۔ ایسا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے، کوئی تنگ دستی، کوئی تکلیف آئے، تو اس صدمے کے شروع میں ہی صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، وحین الباس، جنگ میں بھی صبر کرتے ہیں، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کر وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین، اور پھر تمام صفات والے یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں کہ صدقو، جنہوں نے سچ کہا، یعنی حقیقی ایمان لے کر آئے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کی۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المتقون، پرہیزگار ہیں۔ یعنی ان یہود کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ تو تم لوگ بات بنا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ قرآن مطلب قبلہ چینج ہو گیا اور اسی کو مستقل تم لوگوں نے لڑائی کا موضوع بنا لیا۔ بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یہ سب نیکیاں کرے گا وہ ہی ایمان والا ہوگا، اور وہ ہی جو ہے نیکیاں کرنے والا ہوگا، اور پھر وہی لوگ سچے ہوں گے اور وہی متقین ہوں گے۔ اور متقین کے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے انعامات اور بہت ساری جو ہے نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔